بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہیں جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوان ہی واحد وہ ہیں جو کسی بھی قوم، ملک اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی معاشرے کو اچھا سے اچھا بنا سکتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں ترقی اور آپس میں پیار و محبت کے جذبات کو اچھے طریقے سے اپنے تمام معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں۔ ناظرین، جس معاشرے کے نوجوان باہمت، باصلاحیت اور حوصلہ مند ہوتے ہیں، وہ معاشرے کبھی بھی جو ہے مشکلات کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی تنزلی کی طرف نہیں جاتے۔ تو ناظرین، آج ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ہے نوجوانوں میں خدمت خلق کا جذبہ۔ آج ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے ہمارے معزز مہمان گرامی محمد عارف علی صاحب، جو کہ سوشل ورکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ مولانا زبیر صاحب ہیں جو کہ مذہبی رہنما ہیں، اور ہمارے جو تیسرے کالر ہوں گے ہمارے ساتھ وہ عظمت اکبر صاحب ہیں، وہ کہ سوشل ورکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ کالم نگار بھی ہیں، اور کافی NGOs کے ساتھ وہ کام بھی کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے طاہر اقبال عسکری صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے مذہبی اسکالر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب محمد علی صاحب موجود ہیں۔ علی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی قوم اور معاشرے میں نوجوان جو ہیں وہ ان کی ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے، تو ہم آپ بات کریں گے ان میں خدمت خلق کا جذبہ۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آج کل کا جو نوجوان ہے وہ کھلے ذہن کا مالک ہے، وہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے فائدے اور نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اور جو بھی چیز آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو خدمت خلق میں جو ایک چونکہ ہمارا جو اسلام ہے، اسلام جو پورا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں ہر طرح کے جو ایک اس کو معاشری اور معاشرتی جس لحاظ سے بھی دیکھیں بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ کو ہر ایک چیز کا مکمل جو ہے وہ آپ کو جواب ملتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات ہم اس چیز کے اوپر کریں گے نا، تو خدمت خلق جو ہے اس کا اجر کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو آگاہ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنا لیں اور آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھ لیں، تو آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے تمام چیزیں موجود ہیں، اور تمام فضائل و مناقب اور زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہمیں مل جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پہ خاص توجہ دی ہے، آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے صحابہ تھے اور ان میں نوجوانوں کی کثرت تھی۔ میں صرف چھوٹی سی مثال دے کے آگے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت کو پھیلایا، تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی عمر آپ دیکھیے کہ 10 برس کی تھی۔ 10 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور کتنی کٹھن حالات تھے اور کتنی مشکلات تھی اور کتنی پرابلمز تھی کہ ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے آباء و اجداد اس چیز سے انکاری تھے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو قبول کر لیا تو وہ پرعزم رہے، اور انہوں نے اس پہ استقامت اختیار کی، اور پھر اس دین کی تبلیغ کی، اس کو پھیلایا، اور آقا علیہ السلام نے ان کو داعی بنا کے یمن کے ایریے میں بھیجا، تو اہل ہمدان یہ تمام کے تمام مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان نوجوان پر یہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھے، اور آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے تمام کے تمام معاملات، ان میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور اسی طرح خدمت خلق
اس میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں بارہا مقامات پر اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ نیکی کے کاموں پہ اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تعاون کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، دوسرے کی خدمت کرنا، اور خلق الناس یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا، اور یہ ایک نوجوان کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے بچپن میں انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو خود کسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، والدین کا محتاج ہوتا ہے، والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ بسا اوقات دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے یا انسان مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جوانی کی عمر ایسی عمر ہے کہ اس میں انسان کے اندر جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور اس میں اعتماد ہوتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کر گزروں، اور اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور قوت اور طاقت اللہ نے اس کو عنایت کی ہوتی ہے۔ تو جوانی میں انسان خدمت خلق کا کام بخوبی کر سکتا ہے اور اچھے انداز سے کر سکتا ہے، اور اسی لیے جوانی کے عمر کو شریعت اسلامیہ نے اس پہ خاص ایک اہمیت دی ہے اس کو، اور اس دور کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں۔ آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، اور اس میں سے پہلی چیز کیا کہی؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی میں جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جوانی میں انسان خدمت خلق کو اچھی طرح اس جذبے سے، چونکہ وہ پرسرار ہوتا ہے، اس میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ مدد کرنا یہ ایک اسلامی شعیرہ ہے، اور یہ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کا بہت اجر اور فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا مددگار بن جاتا ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، اس کی پریشانی میں اس کو حوصلہ دیتا ہے، اور اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی ہو یہ اس کا برابر کا شریک بن جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو دوسرے کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم سیرت نبویہ کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام کی پہلی ملاقات تھی نوری مخلوق سے، فرشتہ سے، جبریل امین علیہ السلام سے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوئی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو آپ کی پیاری بیوی امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے، اور ان اوصاف میں سے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اے پیارے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ اوصاف کیا تھے؟ وہ اوصاف ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ اوصاف تمام کے تمام خدمت خلق کے اوصاف ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انک لتصل الرحم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جو ٹوٹ گئے ہیں، جو بکھر گئے ہیں، جن کے دل ٹوٹ گئے ہیں، جو ایک دوسرے سے پریشان ہیں، ان کو ملانے کا کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لتصل الرحم۔ اور یہ بہترین خدمت ہے کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان سے ناراض ہے، اس کے رشتہ دار اس سے بچھڑ چکے ہیں یا وہ اس سے ناراض ہیں کسی مسئلہ کی وجہ سے، تو وہ ان کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کو ملاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا خدمت خلق ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز فرمائی وتصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وتحمل الکل، اور پھر فرمایا کہ آپ وزن اٹھاتے ہیں۔ کوئی اگر آدمی وزن نہیں اٹھا سکتا تو راستے میں جا رہا ہے تو آقا علیہ السلام اس کا وزن اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ دیکھیے کتنی بڑی خدمت خلق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام اشیاء اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، وتقر الضیف، اور پھر فرمایا کہ آپ
مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جو انسان دوسرے کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے گھر آتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، تو یہ اس کی مدد کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اور خدمت میں عظمت ہے. اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. فرمایا کہ 3 کام کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، جو بھوکے ہیں ان کی مدد کیا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو، فقراء کا خیال رکھا کرو، یتیموں کا خیال رکھا کرو، جو تم سے کم تر ہیں معاشرے میں، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، جن کے پاس رزق کی تنگی ہے، ان کی مدد کیا کرو. اگر ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ. اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، لوگوں کو آپس میں ملاؤ، ان کو جدا نہیں کرو بلکہ ان کو ملاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، اور فرمایا کہ رات کو نماز ادا کیا کرو، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو، نوافل ادا کیا کرو. اس کا کیا اجر ملے گا؟ فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو دیکھیے یہ خدمت خلق کا ایک شرف ہے، ایک فضیلت ہے کہ جو انسان یتیموں کا خیال رکھتا ہے، جو انسان بیوگان کا خیال رکھتا ہے، جو فقراء اور مساکین کا خیال رکھتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا دیا کرتے تھے، مہمانوں کی عزت کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کسی آدمی کو کوئی پرشانی ہو، وہ حق راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی مدد کیا کرتے تھے. اور یہ مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہی اصل انسانیت ہے. اور جس انسان میں انسانیت پائی جاتی ہے، اس کے دل میں دوسروں کا درد ہوتا ہے. اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے دوسرے مومن کے لیے وہ بھائی ہے، اور وہ اس طرح ہے کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. تو فرمایا کہ مومن کی یہی مثال ہے کہ اگر ایک مومن کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی اس پریشانی میں ہے، اس مصیبت میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے. اور یہ انسانوں کی خدمت کرنا ہی یہ انسانیت ہے. جی بالکل، یہ بات تو ہوگی ساری کلیئر. اب دیکھیں اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو نوجوان جو تھے، تو اس میں اس وقت کیا جذبہ تھا خدمت خلق کا؟ اس وقت جو ہے وہ جذبہ کیا تھا؟ دیکھیے صحابہ کرام کی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دی. اور یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے. آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ احسار پایا جاتا تھا، یہ قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو پریفر کیا کرتے تھے، دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، اس کو ترجیح دیا کرتے تھے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو خدمت خلق سے بھرے پڑے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر پیارے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ خندق کھودنے میں مصروف ہیں اور آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اور وہ کھانا بالکل کم تھا، تھوڑا تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صرف خود آئیں اور ساتھ 1-2 صحابہ کو لے کے آئیں، کیونکہ کھانا کم ہے، 4 یا 5 آدمیوں کو کفایت کرے گا. پیارے رسول نے جب یہ بات سنی تو اعلان کر دیا کہ اہل خندق جتنے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ آ جائیں، جابر بن عبداللہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے. سب کو بلا لیا. اور کہا جاتا ہے تقریباً وہ 1000 کی تعداد میں وہ لوگ تھے اور تمام کے تمام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. اور آپ دیکھیں گے کھانا کتنی قلیل مقدار میں ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، خود کھا لوں گا، بلکہ ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ میرے نبی ان کو بھوک ہے،
اور ان کو ترجیح دی اور آقا علیہ السلام کو اور ساتھ صحابہ اکرام کو بلایا، تو وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا آقا علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، آپ کے تقسیم کرنے کی وجہ سے تمام صحابہ کو کفایت کر جاتا ہے، اور کھانا اسی طرح پڑا رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کے گھر اسی طرح وہ کھانا بھی موجود ہوتا ہے، اور تمام کے تمام صحابہ بھی سیر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اسی طرح دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں صحابہ اکرام نے کس طرح احسار کیا، اپنے گھروں کو آدھا کر لیا، اور یہ خدمت تھی، یہ خدمت خلق ہے، یہ ان میں قربانی کا جذبہ تھا، اور یہ احسار تھا کہ وہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر کو آدھا کر لیا کہ جو مہاجر صحابہ ہیں، مکہ سے آئے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، تو وہ ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تمہیں دے دیتا ہوں اور ایک حصے میں خود رہوں گا۔ یہ بھائی چارے کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بسا اوقات صحابی نے کہا کہ میرے پاس 2 بیوی ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو، اور ایک بیوی میرے پاس موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو جب ایسے کہا کہ صحابی نے کہا کہ میں گھر آدھا کر دیتا ہوں، میں ایک بیوی کو طلاق دے کے تیرے نکاح میں کر دیتا ہوں، تو میرا بھائی بن گیا ہے اور اسلامی بھائی ہے، اور تو میرے ساتھ برابر کا شریک ہے، تو میرے گھر میں رہے گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بازار کی طرف رہنمائی کرو، میں بازار میں جا کر کماؤں گا اور میں اپنا گزر بسر کروں گا۔ تو یہ صحابہ اکرام کے درمیان احسار تھا، خدمت خلق کا جذبہ تھا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا کرتے۔ جی بالکل، ابھی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پہلے صحابہ کرام کا جو دور ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ناظرین، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نوجوان ہیں، نوجوانوں میں خدمت خلق کا جذبہ جو ہے نا خلق کا کیسے ہونا چاہیے، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں طاہر اقبال عسکری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ابھی بات ہم کر رہے ہیں نوجوانوں میں جو خدمت کا جو ایک جذبہ ہے، خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کل کا جو نوجوان ہے اس میں آپ کیسا جذبہ دیکھ رہے ہیں اور کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ جی، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت کیا اس اہم پروگرام میں بات کرنے کا، اور یہ جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے یقیناً یہ بہت ہی اہم اور اس وقت کا ایک جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایسا موضوع ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں اس کو اسلامی تناظر میں ظاہر ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا حوالہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یہ جو خدمت خلق ہے اور اس کو مذہب کی تفریق سے ہٹ کر بھی کہ ایک مخلوق خدا کے لیے خدمت کا جذبہ ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ بلکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور جو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے تاثرات اور اپنی کیفیت کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے جو آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے جو باتیں کہی تھی ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ تو غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، اور جو پسے ہوئے اور محروم طبقات ہیں ان کا آپ ساتھ دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک جو چیز ہے، یعنی اسلام کا جب آغاز ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پہلے ہی یہ ایک جو سیرت کا باب ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جو ہے پوری زندگی اپنا مشن بھی بنایا اور ہمیشہ جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا شعار رکھا۔ تو اب موجودہ صورتحال میں جو نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور ان میں جو ایک جذبہ ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کو ہمیں مزید بڑھانا ہے۔ اگرچہ
اوورال مسلم ممالک کے اندر جو نوجوان ہیں ان میں یہ جذبہ الحمدللہ موجود ہے. ابھی بالکل مفقود تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید بڑھانا ہے اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو ہمیں اجاگر کرنا ہے. مثال کے طور پر اپنے محلے کے اندر جو ہے جو ایسے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کے کام آنا، اور پھر ملی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک خدمت کا جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے. اور یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس سے انسپریشن ملے گی اور ایک جذبہ جو ہے اور امنگ جو ہے وہ دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی. جی پروفیسر صاحب، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابھی آج کل جو ہے یورپ میں جو رہنے والے نوجوان ہیں وہ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو نوجوان ہیں وہ خدمت خلق میں اور فلاحی کاموں میں ہمارے سے زیادہ آگے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں اپنے اسلام کی تاریخ کو دیکھیں اور اپنے موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم ان سے کسی حد تک پیچھے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات دیکھیے دوسری قوموں کو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کو ڈی گریڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو تقابل ہے میں اس کو درست نہیں سمجھتا. مثلا میں اگر بات کروں تو یہاں پاکستان میں رہتا ہوں، اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اپیل ہوتی ہے کہ فلاں کوئی مریض ہے اس کو خون درکار ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی اپیل کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ دسیوں نوجوان جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پاکستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا لاہور میں، اور پارک کے اندر وہ دھماکہ ہوا اور لوگ زخمی ہوئے، اسپتالوں میں جب گئے تو آپ یقین کیجئے، اور میڈیا نے اس کو پھر کوریج کی تو وہ لوگ ستاروں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ خون کے احتیاط کے لیے، اور جو ہے وہ رضاکار. اسی طریقے سے یہااں 2005 میں جب پاکستان میں ایک بڑا زلزلہ آیا تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نوجوان جو ہیں اور وہ رضاکار، وہ بغیر کسی صلے کی تمنا کے اور ستائش اور اس سے سب چیزوں سے بے نیاز، وہ بالکل للہیت اور خلوص کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے خدمت کی. اور جو کشمیر وہ پہنچے، جہاں جہاں وہ زلزلہ تھا وہاں گئے، اور خود میں کئی نوجوانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور انہوں نے وہ خدمات دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے یورپ کا ایک اپنا ہے، وہاں بھی ایک جذبہ ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ مسلم دنیا میں یہ نہیں ہے یا کم ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہاں موجود ہے. اس کو مزید اس کو بڑھانا بھی چاہیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. جی ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو اس ابھی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو اپنی کن خدمات کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے؟ جی دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف اس کے اسالیب ہو سکتے ہیں اور مختلف میدانوں میں ضرورت ہے. جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اپنے محلے کی سطح سے اس کو دیکھنا چاہیے. جیسے مثلا ایک نوجوان ہے، اس کے محلے کے اندر ایک ایسا جوڑا رہتا ہے یا لوگ رہتے ہیں جو بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی نوجوان ان کی اولاد نہیں ہے، تو اس کو ان کا ہاتھ پٹانا چاہیے، ان کا سودا سلف لانا چاہیے. میں تو گراس روٹ لیول سے اس کو دیکھتا ہوں، اور پھر اس کو درجہ بدرجہ ہم دیکھتے جائیں. خدا نخواستہ یہ اس طرح کی کوئی آفات، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، ان موقعوں پر وہ شریک ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہنگامی صورتحال میں ہو سکتا ہے. اور ایک مستقل بنیادوں کے اوپر تو وہ یہی ہے کہ اپنے اپنے جو علاقہ ہے اس لیول سے کام کا آغاز کیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے نوجوان سرگرمی کے ساتھ اور پورے اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ شریک ہوں، اور اپنے معاشرے کے اندر جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جو ضرورت ہے کام کرنے کی، اس حوالے سے وہ آئیں، غریبوں کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا، ان کا دھیان رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ فلاحی کاموں کی بے شمار صورتیں ہیں، مثلا لائبریریاں قائم کرنا، یہ مطلب اس کے مختلف گوشے ہیں، اور اپنی اپنی استطاعت اور اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے یہ مختلف جو کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں.
جی اس کے ساتھ ابھی ایک چیز اور ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنی کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں اور کیا کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہاں پر میں اب تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ارباب مذہب جو ہیں، اگرچہ ان کی خدمات الحمدللہ جو فلاحی تنظیمیں ان میں دینی تنظیمیں بہت آگے ہیں، بلکہ وہ جو دیگر تنظیمیں ہیں ان سے بہت آگے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ ظاہر مذہبی ذہن ہے، لیکن یہاں ایک بات کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ان موضوعات کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے اپنے خطبات میں، وہ دیگر چیزوں کو جو بہت ثانوی درجے کی ہیں اور وہ جزوی مسائل ہیں دین تو ان کے اوپر زیادہ توجہ صرف کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو تعلیمات ہیں سیرت پاک سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے، تو ان کو چاہیے کہ اور پھر پوری اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ان کو وہ بیان کرے، اور پھر موجودہ جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں جن کے حل کے لیے نوجوان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس کی طرف وہ توجہ دلائیں تو انشاءاللہ یہ معاشرے کے اندر ایک مثبت سرگرمی وہ مزید بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا، اور وہ جب اس کو ایک دینی ٹچ ملے گا، اور وہ ہم یقیناً وہ مذہب کے اندر موجود بھی ہے، اور علماء اگر اس کو اس طریقے سے اجاگر کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ہوگا۔ تو ان موضوعات کو خطبات میں لانا چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد جو میدان جہاد پہ گیا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا یہ بھی جہاد میں شریک ہونا ہے مثال کے طور پر، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ قیام اور سیام کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا اور نوافل پڑھنا، وہ اگر یہ نہیں کرتا اور کسی غریب اور مسکین اور یتیم ان کی وہ خبر گیری کرتا ہے اور ان کے کام آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نوافل ادا کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے علماء کو، ان موضوعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ سے واقعات بیان کرنے چاہیے، اور پھر اس کو موجودہ جو حالات ہیں ان سے ریلیٹ کر کے اس کو وہ میسج لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ناظرین بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر طاہر اقبال عسکری صاحب سے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نوجوانوں میں جو ہے خدمت خلق کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ تو مولانا صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں خدمت خلق کا جو ایک جذبے کا ایک معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی میں سب سے پہلے یہ بات سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کو ہم صرف مادی شکل ہی نہ دیں، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی کی خدمت کی جائے تو وہ مادیت کی صورت میں ہو، یعنی اس کا تعاون کیا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کو ان کی تعلیم و تربیت پہ غور و فکر کیا جائے، جی ان کو سمجھایا جائے، جی اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ جب وہ نوجوان ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، جب وہ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے، اسلام کو سمجھنے والے بن جائیں گے، تو ان میں یہ خدمت خلق کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، جی ان میں یہ ہمدردی کا جذبہ، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ اور تمام انسانوں کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ آٹومیٹک اور خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور یہ جو عمر کا حصہ ہے یہ بہت جذبے والا ہوتا ہے، اس میں بڑا جوش ہوتا ہے اور بڑے انسان میں استقامت اور کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن
کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے خاص کر نوجوانوں کا ذکر کیا. کون سے نوجوان ہیں؟ نشأ فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، ان کو تعلیم ایسی دی جاتی ہے کہ انہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے یا کچھ خاص جو عبادات ہیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادات کر لی جائیں تو بس کافی ہے. عبادت ہر اس امر کو کہتے ہیں کہ جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، پیارے رسول نے ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، انسان اس کو کرے. اور جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، انسان اس سے باز رہے. تو جو جوان اپنی زندگی ایسی بنا لیتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، پیارے رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور جن کاموں سے شریعت اسلامیہ نے اس کو روکا ہے وہ رکا رہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خدمت خلق اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اور اس میں ایک اچھا جذبہ ہوگا کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں. یعنی اگر اس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے ایسے نوجوان کے پاس، تو وہ اس جذبے کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے، لوگوں کو علم دے سکتا ہے. اور یہ لوگوں کی بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ ان تک حق بات پہنچا رہے ہیں، ان کو ایک اچھا منہج دے رہے ہیں، ان کو ایک راستہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور یہ بہت بہترین خدمت ہے کہ جو ایک نوجوان دوسرے لوگوں کی اور اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ان کی اس ناحیت سے تربیت کر سکتا ہے. جی اب یہاں پر دیکھیں، اگر ایک نوجوان ہے اب وہ پڑھا لکھا نہیں ہے جی اور غریب بھی ہے، جی اب وہ کیسے خدمت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ اگر ایسا نوجوان ہے کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور خدمت کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو دیکھیے اس کے پاس جسمانی طاقت موجود ہے، وہ اپنی طاقت کے ذریعے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں، پیسے کے ذریعے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو کسی غریب کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے وَتَحْمِلُ الْكَلْ، وہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. اگر پریشانی کے عالم میں کوئی آدمی اس کو مل جاتا ہے تو اس کو اس کی داد رسی کر سکتا ہے. ہاں، یہ بڑی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس میں کچھ کر نہیں سکتا، تو کم سے کم ایک پریشان آدمی جو ہے اس کی پریشانی آپ حل کر سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. دیکھیے نا، وہ حالی نے کہا تھا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یعنی فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن انسان میں ایک ہمدردی، ایک جذبہ اور دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ، اس کی خدمت کرنے کا جذبہ، وہ کسی طریقے سے بھی ہو. اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ کسی انسان کو اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہنس کے بولتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی، کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی کمتر نہ سمجھو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہو. اور فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان سے خوش طبع سے ملتے ہو، مسکرا کے ملتے ہو، اس کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہو، تو یہ بھی اس کی ایک خدمت ہے اور اس پہ بھی تمہیں ثواب اور اجر ملے گا. تو انسان، نوجوان جو ہے، ہر لحاظ سے معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے اگر وہ تعلیم یافتہ ہے اپنے تعلیم کے ذریعے، اور اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے اپنی طاقت اور قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو مال و دولت کے ذریعے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا، زکوٰۃ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو دینی تعلیم دی جائے. دینی تعلیم کی ضرورت ہے کہ جب ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، آقا علیہ السلام کے فرامین اور پیارے رسول کی سیرت کے ساتھ جڑ جائے گا، تو ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا جو صحابہ کرام کے اندر پایا جاتا تھا. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی خدمات کتنی ہیں، ہر شعبہ میں ان کی خدمات موجود ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان صحابہ جو دار ارقم میں موجود تھے اور اس وقت مشکل حالات میں انہوں نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور پھر وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا. اب دیکھیے قتیبہ بن مسلم، اور پھر اس طرح ہمارے اسلاف میں ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ نوجوان لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیا. محمد بن قاسم کی کیا عمر تھی؟ کیا سمجھتے ہیں اس نے خدمت خلق نہیں کی؟ سندھ اور پاکستان اور اس پورے ایریے کو اسلام میں داخل کر دیا.
وہاں تک اسلام کا پرچم پھیلا دیا، اور یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست کی طرف لانا، اور یہی اسلام کا مقصد ہے کہ اندھیروں سے انسان کو نکال کے روشنی کی طرف لانا، جو نور بصیرت ہے، جو ہدایت ہے، جو ہدایت کی تعلیم ہے، اس کی طرف لوگوں کو لانا، لوگوں کو یہ درس دینا کہ یہ دین اصلی دین ہے، یہ دین صحیح ہے، اس کی رہنمائی کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ جی، اور اسی طرح بالکل جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں جو چیزیں اسلام نے فرض کی ہیں ان کا تو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ جی، نماز آپ نے پڑھنی ہے، جی، ٹھیک ہے، اب روزہ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خدمت خلق کا جو اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، ان چیزوں کو بھی تو فالو کرنا ضروری ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری، ان چیزوں کا ایک درس دینا، ان چیزوں کو جو ہے نوجوانوں تک پہنچانا، ظاہری بات ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو اس چیز سے آگاہی نہیں ہے، جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے نوجوانوں میں کس طرح بیدار کرنا چاہیے، کس طرح ان کو ہم ایک جو ہے اس جذبے کو لا سکتے ہیں؟ جی، دیکھیے نوجوانوں کے اندر اسلامی تعلیم کے ذریعے، ان کی تربیت کے ذریعے یہ جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر جو معلم ہے، جو لوگوں کو سکھانے والا ہے، اگر اس میں غلطیاں ہوں گی تو وہ پھر معاشرے میں غلطیاں پھیلتی جائیں گی، اور جب نوجوان کی اصلاح ہوگی تو وہ اچھے طریقے سے معاشرے کی خدمت کر سکے گا اور اس میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کا فقدان ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں پایا جاتا۔ جو غریب ہے اس کا بس نہیں چلتا، اس پہ ظلم ہوتا ہے تو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا، آواز نہیں بلند کر سکتا، اور اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان علم والا، تعلیم والا اس کی یہ خدمت کرنا چاہے کہ اس کی آواز کو اٹھائے، آواز کو بلند کرے اور اس کو عدل و انصاف دلائے، تو یہ اس کے لیے بہترین خدمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے، ہر شعبہ میں اس چیز کو اجاگر کرنا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عدل و انصاف کتنا عام تھا، اور کس طرح عدل اور انصاف پایا جاتا تھا۔ ایک عورت جب چوری کرتی ہے، قبیلہ بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا، تو اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس سے چوری ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ سفارش لے کے آ گئے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ چور کو چوری کی سزا دی جائے، اور عدل و انصاف اگر معاشرے سے یہ ختم ہو جائے گا تو پھر مظلوم جو ہیں ان پہ ظلم ہوتا رہے گا، اور جو ظالم ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور ان کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق ہمیں ہر شعبہ میں اس خدمت کی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوانوں میں اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ صرف کیسے اجاگر کیا جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارا؟ جی، خدمت خلق کے نوجوانوں میں اجاگر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ جو آپ کی زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں، نوجوان ہیں، یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، اور یہ لمحات ایسے ہیں کہ اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ تربیت دی جائے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس کے بعد نوجوانوں میں حیا پائی جائے، نوجوانوں میں عدل و انصاف پایا جائے، اور نوجوان با حیا ہوں، با کردار ہوں، تو وہ اچھے طریقے سے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جو نوجوان حیا والے ہوتے ہیں، شرم والے ہوتے ہیں، اور یہ اسلام کا ایک بڑا عظیم عبادت سمجھ لیں، اس کو کہہ لیں، یہ ایک بڑا جز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب نوجوانوں میں حیا پائی جائے گی، شرم پائی جائے گی، ان کو اپنی آبرو کا خیال ہوگا، اپنی عزت کا خیال ہوگا، کیونکہ دیکھیے کہ جوانی کے عالم میں شیطان اس چیز پہ بھی بڑا حملہ کرتا ہے، اور کتنے نوجوان اس وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو وہ دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے کہ جب ان کو خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو جب ان نوجوانوں میں کو یہ تعلیمات دی جائیں، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ حیا، شرم اور عزت کی حفاظت اور نفسانی خواہشات پہ کنٹرول یہ ضروری ہے، اور جب وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر سکیں گے، عزت اور آبرو والے ہوں گے، ان میں عزت پائی جائے گی، ان میں حیا پائی جائے گی، اور پھر وہ دوسروں کی صحیح طرح سے خدمت کر سکیں گے اور ان تک یہ پیغام صحیح طرح سے پہنچا سکیں گے۔ علماء کرام نے جو نوجوانوں میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی، علماء کرام کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ علماء جو نوجوان ہیں ان کی رہنمائی کریں،
ان کو جو یہ باتیں سکھائیں جن سے وہ ناواقف ہیں، اور ان کو یہ خدمت خلق کے جو فضائل ہیں وہ بتائے جائیں، ان کے مناقب بتائے جائیں، اور ایک ایسا گروہ اور ایسے نوجوانوں کی جماعت تیار کی جائے کہ جو دین اسلام کو سمجھنے والی ہو، اور ان کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، اور پھر ان کو خدمت خلق کے لیے تیار کیا جائے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء اس چیز کی تبلیغ کریں اور نوجوانوں میں یہ چیز پھیلائیں، اور نوجوانوں کو اس چیز کی دعوت دیں، اور اپنے اسلاف کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کریں کہ ہمارے اسلاف کس طرح خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار تھے، اور کس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے اس اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں کی آگاہی نوجوانوں کو کروائی جائے، اور نوجوانوں کو یہ بتلایا جائے، ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ نوجوان جو ہے ان چیزوں میں آگے بڑھیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدمت خلق صرف مادی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام شعبوں میں نوجوانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان کو تعلیم و تربیت میں رہنمائی کی ضرورت ہے، عدل و انصاف کے مسئلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اسی طرح مساوات تواضع کے مسئلہ میں اس میں بھی ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ انسان کس طرح معاشرے میں چلے گا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، بڑوں کی تکریم اور عزت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں ہمیں اسلام پوری کی پوری رہنمائی دیتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ہم میں سے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کی تکریم نہیں کرتا، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام تعلیمات علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تاکہ ان نوجوانوں کی تربیت ہو سکے، ان کو اس بات سے آگاہی ہو، اور پھر وہ نوجوان اس بات کو آگے نشر کریں اور آگے پھیلائیں، تو پھر اچھے طریقے سے خدمت خلق کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور خدمت خلق کے لیے ایک اچھی جماعت اور ایک اچھا گروہ نوجوانوں کا آپ کے پاس آپ کو میسر ہوگا، اور آپ ان کو تیار کر سکیں۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے اس میں نوجوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ہر ذریعے کو استعمال کرنا چاہیے، جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے یہ جو نوجوان نسل ہے اور ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہر اہل علم کی جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کو تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس ان کو دلائیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی دیکھیے، نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے دین کو پھیلانا، یہ بھی ایک نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اس کی تبلیغ کرنا اور اس کو آگے پھیلانا، اس کو نشر کرنا، اور اس میں جو آگے مصیبتیں آتی ہیں ان پہ صبر کرنا، اور پھر اسی طرح اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی نوجوانوں نے کھڑے ہونا ہے، میدان میں کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام شعبے ہیں کہ جس میں علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کی اس ناحیت سے تربیت کریں کہ وہ ہر شعبہ میں ہمارے لیے ممد و معاون بن سکیں اور ہر شعبہ میں وہ کام دکھا سکیں۔ جیسے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے، تو سوشل میڈیا پہ بھی نوجوانوں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی مدد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، یعنی جس طرح کی وہ مدد کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ دوسروں تک پیغام پہنچائیں۔ اچھی بات بیان کرنا یہ بھی ایک خدمت ہے، اور دوسروں کی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا، ان کی اچھی جاب کی طرف رہنمائی کرنا، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، یہ بھی ایک خدمت ہے ان کی۔ تو اس ناحیت سے ہم سوشل میڈیا کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور دیگر جو وسائل ہیں ان کے ذریعے بھی یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچانے کی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کی اس ناحیت سے تربیت کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ہے ہمارے علماء کرام انہوں نے اس فیلڈ میں کتنا کام کیا ہے؟ جی دیکھیے کہ اس فیلڈ میں کام ہو بھی رہا ہے، ہوا بھی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کافی ہے یا ہو چکا ہے، بلکہ اس میں ابھی تک کمی پائی جا رہی ہے۔ جی، یعنی سوشل میڈیا سے خاص کر کے جو علماء کا طبقہ ہے وہ دور ہے، اور وہ اپنے مدرسہ، اپنی مسجد تک محدود ہیں، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن اس سے کچھ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یعنی جو ان کا حلقہ احباب ہے وہ لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں یا ان تک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تو یہ ان کا پیغام دور تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے کہ بہت سارے لوگوں تک ان کا یہ پیغام
خدمت خلق کے حوالے سے یا کسی بھی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یعنی ان تک یہ پہنچ سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے اس چیز میں اس کی مدد کرنا یہ اس کی خدمت ہے. اگر معاشرے کو علم کی ضرورت ہے، آپ علم پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک خدمت ہے. اور اگر معاشرے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان مغرب زدہ ہیں اور مغرب سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کی ہم یہ خدمت کریں کہ ایسے نوجوان جو باکردار ہیں، جو اپنی آبرو کا خیال رکھنے والے ہیں، جن کے پاس اسلامی تعلیم ہے، وہ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو گائیڈنس دیں، ان کی رہنمائی کریں کہ آپ اگر مغرب سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ متاثر ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام سے متاثر ہونا چاہیے. اور اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن نوجوانوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اسلام کے لیے کام کیا اور بڑے بڑے علاقے فتح کیے اور اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں. اور آپ دیکھیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تو اس میں اپنے ایک نوجوان صحابی کو اس کا لیڈر بنا دیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو لیڈر بنا کے بھیج رہے ہیں کہ روم کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ ہے، اور اس کے لیڈر کون ہیں؟ ایک نوجوان اسامہ بن زید، جن کی عمر 17 یا 18 برس کی عمر ہے. ان کو بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص تربیت کیا کرتے تھے نوجوانوں کی، ان کی خاص رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ان کی جو صلاحیت ان میں پائی جاتی تھی اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام نے اسامہ بن زید کا انتخاب کیا اور ان کو امیر قافلہ اور قائد بنا کے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور بعض صحابہ نے یہ کہا بھی کہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، بڑے صحابی موجود ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اسی لیے اسامہ بن زید کو کہا جاتا تھا کہ حب النبی، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں. تو آپ نوجوانوں سے خاص محبت کیا کرتے تھے، ان کو خاص وقت دیا کرتے تھے، ان کی تربیت پہ خاص غور و فکر کیا کرتے تھے. پھر اسامہ بن زید کو اس لشکر کی قیادت دی اور ان کو اس جنگ کے لیے بھیج دیا. تو ان میں قیادت کی صلاحیت موجود تھی، اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا اور ان کو بھیجا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تکمیل نہ ہو سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا. تو یہ ہمارے اسلاف ہیں. اسلاف میں ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جن سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں. آج ہمارے نوجوان ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا سکتے ہیں. ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ان کے طریقہ کار کے مطابق اگر وہ چلنے کی کوشش کریں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بن سکتی ہے. اور دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے. تو مسلمان نوجوان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں نے اپنی اس زندگی کو بھی اچھا کرنا ہے، اس میں بھی مجھے بھلائی ملے، اچھائی ملے، اور اخروی زندگی جو اس کے بعد جو میرا مستقبل ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس میں میں کامیاب ہو جاؤں. تو جو مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق یا اسوہ حسنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے مطابق ان جذبات کو بروئے کار لائے گا تو وہ صحیح معنوں میں دونوں زندگیوں میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. جی بالکل. اسی حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے جو پچھلے پروگرام گزرے ہیں اس میں سے ہم نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پروگرام کیا تھا اور اس حوالے سے لوگوں سے بڑے اچھے فیڈ بیک. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایک نوجوان ہے وہ ایک اچھا جو ہمارے کو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ دوسرے جو بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں سن پاتے یا کسی وجوہات کی بنا پر وہ نہیں پہنچ پاتے مسجد میں، تو نوجوان جو ہیں وہ ہمارے چونکہ سوشل میڈیا کو نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وہ کیا کریں کہ اس کو لے کے دوسرے جو ہے لوگ ان کو پہنچائے. اگر آپ جو ہے اس کو ٹیکسٹ کی صورت میں لکھ دیں تو بہترین چیز ہے. اور اس چیز کے اوپر لوگوں کے جو ہمارے فیڈ بیک آئے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر، وہ بڑے لوگوں نے اس چیز کو بڑا سراہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین چیز ہے اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارا جو معاشرہ ہے اسپیشلی پاکستان کے صورتحال دیکھیں جس طرح لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت میں گھسے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مطلب کہ ایک جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک دوسرے کے خلاف اتنی بڑا غصہ اور
عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا کیفیت نوجوان جو ہے نا وہ احساس کمتری میں وہ جا رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس میں یہ چیز تو ایک بہترین چیز ہے کہ آپ جو ہے کوئی اچھی بات، کوئی احادیث، اگر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام جو ہیں ان کا جو ایک جذبہ تھا، ایک خدمت کا جذبہ تھا، ایک بھائی چارے کا جو جذبہ تھا، ایک اسلامی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا جو جذبہ تھا، ٹھیک ہے. اب ہر روز اگر ایک چیز بھی وہ نوجوانوں کو بھیجی جائے تو یہ بھی ایک خدمت کا ایک چھوٹا سا آپ اس کو کہہ لیں حصہ ہے نا. اور میرے خیال میں یہ ایک بہترین پوائنٹ ہوگا اگر اس چیز کو آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے نوجوانوں کو یہ والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو، یہ جو واقعات ہیں اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی جو بھی ہمارے جو چل رہی ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ورکس جو چل رہا ہے نوجوانوں کا، اس کو بہترین طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. تو آپ اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ابھی میں نے بات کی، یہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا خدمت کریں. ان کے لیے بہترین سٹیپ ہے کہ آپ اس تھوڑے سے حصے کو پہلے لیں. ہر روز کم سے کم اگر آپ ایک احادیث بھی اپنے دوستوں کو، جہاں پر دوسری چیزیں بہت زیادہ آپ شیئر کی جاتی ہیں، وہاں پر آپ ہر روز ایک حدیث یا ایک اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی نصیحت اگر آپ جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو آپ اگر بھیجتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے جو آپس میں جو ایک غلط فہمیاں ہیں، آپس میں جو ہمارے ایک فرقہ واریت ہے، میرے خیال میں اس کو کم کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہوگی. آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں یا جس شعبہ میں بھی خدمت کی ضرورت ہے وہاں پہ نوجوانوں کا کردار ہونا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو، جو ان کو فائدہ پہنچائے. اور وہ فائدہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور ہم یہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے، ہمارے معاشرے میں رسومات اور خرافات بہت زیادہ ہیں، ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے، ان کو ملانے کی کوشش بہت کم ہے. تو ہم نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، لوگوں کے اندر ایک اچھی تعلیم کی کوشش کرے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں صرف ایسے ہی ہو سکیں گی کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں گے، جب لوگوں کو ہم اللہ کا قرآن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جوڑ دیں گے تو لوگوں کے یہ اختلافات اور یہ فرقہ وارانہ تعصب جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے اور ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ ہم اپنے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، آقا علیہ السلام سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ سب سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا. تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آقا علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے کی خود کوشش کریں اور پھر اس بات کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. وہ چھوٹا سا پیغام ہو، چھوٹا سا واقعہ ہو، آقا علیہ السلام کا چھوٹا سا فرمان ہو، اس کو ہم لوگوں کی طرف آگے شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. تو اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس پہ اجر ملے گا کہ جتنے لوگ پڑھیں گے اس پہ ہمیں اجر و ثواب ملتا جائے گا، اور اگر کسی نے پڑھ کے اس کے مطابق عمل کیا، عمل وہ کرتا رہے گا لیکن اس کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں جو برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ہماری کوشش جو ہے یہ انشاءاللہ اس کا ایک اثر ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ کوشش کامیاب ہوگی اور پھر جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی اور حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے ہر شعبہ میں
خدمت کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مادی صورت میں لوگوں کی خدمت کریں، بلکہ جس طریقہ سے ہم دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دعوت و تبلیغ کے ذریعے. اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں یہ صرف نوجوانوں کی ہیں. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ عظمت اکبر صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے؟ ہلو السلام علیکم. عظمت صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بالکل آپ کی آواز. جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نوجوانوں میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اس کے اوپر ہے. اور آپ جو ہے آپ کافی سارے جو ہے وہ این جی اوز کے ساتھ بھی رہے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر کافی نوجوانوں کے اوپر لکھا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں یہ خدمت خلق کرنے میں ان کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، ان کی ایک جو ہمت ہوتی ہے، آپ نے اس کیسے دیکھا؟ آپ کا تجربہ کیسے رہا؟ جی بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. 2005 سے لے کے ابھی تک جو ہے تقریباً 10-12 سال جو ہے میں نے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کام کیا. اور اس میں بیسیکلی تو دیکھیں اگر ہم اوورال دیکھیں تو ایک مسلمان نوجوان کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ایک پوری قوم کو کھڑا کرنے میں بھی، پوری قوم کو سپورٹ کرنے میں بھی. اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو نوجوانوں نے بڑھ کے کردار ادا کیا ہے. آپ اگر 2005 کے زلزلے سے لے کے اب تک کی تقریباً 18 کے قریب جو ہے 18-19 کے قریب جو ہے بڑے بڑے حادثے اور بڑی آزمائشیں ہمارے پاکستانی قوم پہ اور پاکستانی عوام پہ آ چکے ہیں، جس میں ایک نوجوانوں کے ایک بہت بڑا کردار تھا. اور اس میں یہ ہے کہ جب تک کسی بھی قوم کے نوجوان جو ہے خدمت کے جذبے سے سرشار نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے اس آزمائش کی میں آپ اس طرح کا رسپانس نہیں کر سکتے. تو اوورال تو میرا الحمدللہ بڑا اچھا تجربہ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کے اندر الحمدللہ ایک یہ جذبہ موجود ہے کہ اپنی قوم کے اندر قوم کو کسی بھی مصیبت اور کسی بھی آزمائش کی صورت میں جو ہے یا اپنی قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور مصیبت میں پنسے ہوئے لوگوں کو وہ نکال بھی سکتی ہے. تو اوورال تو یہ میرا تجربہ بھی رہا ہے کہ زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، یا کسی بھی آپریشن کی جو اس وقت یہ حالات بنے ہوئے تھے آئی ڈی پیز کی اور باقی جو ہے پورے ملک کے اندر جو حالات بنے تھے اس میں اور اچھا کردار رہا ہے. جی عظمت صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں. لوگ جو ہے ان میں جیسا کہ ابھی انڈیا کے خلاف بھی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے بارڈر پہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کافی پاکستان کے دشمن کافی سارے ہیں. اب یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے، اب ہمارے ملک میں جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر سوچنے کی بات ہے، ان کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو کیا ہم اپنے پاکستان میں ہمارے جو یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ہمارے خلاف، یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جیسا آپ نے کہا کہ دیکھیں جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور پاکستان اس وقت ایک مشکل کی سچویشن میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہماری آبادی کے 7% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی قوت جو ہے یہ کسی بھی قوم کے پاس اس وقت دنیا میں نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو ہے وہ ہر ایک کام کر سکتے ہیں اور ہر شعبے میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے کسی بھی آزمائش کی صورت میں جو ہے ہمارے نوجوان اس میں بہتر کردار کر سکتے. صرف ڈائریکشن کی حد تک جو ہے مسئلہ ہے، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اچھی رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پورے ملک کے لیول پہ یوتھ کے حوالے سے ان کو ٹریننگ دینی چاہیے، ان کی پالیسی بننی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انڈیویجولی طور پہ ایک نوجوان کی
ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو اسلام جو ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے ایک نوجوان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کو ایک وطن کیا اور محبت وطن ہونے کے لیے اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ اس کو کس طرح پوری کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے موجودہ حالات میں جتنے بھی ان کی آزمائشیں ہیں اس کا مقابلہ جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کا فرض ہے. اور میرے خیال میں ہمیں نا امید بھی ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان اس وقت ایک اچھے کئی پہ کوشش یہی ہے کہ مطلب یہ کہ مغرب میں میڈیا باقی جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن مجھے امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے حالات میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نوجوان جو ہے ہمارے یہ بہت بڑی تعداد جو ہے ہماری آبادی کی بڑی تعداد جو ہے نوجوانوں کی ہے، تو ان کو اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے اپنے کردار یہ کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے سے ان کو سوچنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ ملکی سطح پر جو نوجوان ہیں ان کو کس طرح اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو ہماری ایک جو معاشرے ظاہری بات ہے معاشرے نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے. ایک معاشرے کے اوپر جو ہے معاشرے نے ہمیں کیا سب کچھ دیا، آزادی دی، آزادی کے ساتھ ساری چیزیں دی، لیکن ہمارے ایز اے نوجوان ہونے کے اب ہمارے اوپر بھی کچھ معاشرے کے فرائض ہیں نا جن کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سوسائٹی کے جو مسائل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے اپنی کیا خدمات پیش کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے کچھ اوورال اگر ہمارا دیکھا جائے تو نوجوانوں کے حوالے سے جو یعنی اس وقت یہ بہت بڑی تعداد ہے ہماری نوجوانوں کی ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن حکومتی لیول پہ اس طرح کی اگر پالیسی ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ، تربیت اور ایون یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام حضرات کی ہماری ہر لیول پہ جو ہمارے لیڈرز ہے اس پہ بھی کمی ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک انڈیویجولی دیکھیں ایک فرد ہے اس کو کیا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں ایک معاشرے کے اندر تبدیلی کس طرح لائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے جو ہے ایک نوجوان کس طرح آرگنائز طریقے سے جو ہے اس معاشرے میں وہ تبدیلی کس طرح لا سکتا ہے اپنے اندر بھی اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم ایک شعبے کے اندر جو ہے اپنے آپ کا لوہا منوائے، لیکن دیکھیں ہر لحاظ سے اس وقت جو چیلنجز ملکی حالات میں اور ایک معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے یہ ساری چیزیں نوجوان ہی حل کر سکتے. جب تک نوجوان نہیں نکلیں گے، لوگ خدمت کا جذبہ، ملک کی خدمت کا، عوام کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر نہیں آئے گا تو اس وقت تک یہ چینجز ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے یہی ہوگا کہ جب تک اوورال ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نوجوانوں میں خدمت کا جذبہ، ملک سے محبت کا جذبہ بیدار نہیں ہوا اس وقت تک یہ چینجز آ نہیں سکتے. اور اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہر شعبے میں کام کیا جائے، نوجوانوں کو تربیت دی جائے، نوجوانوں کو اچھی ڈائریکشن دی جائے، ان کی اویئرنیس پہ کام کیا جائے. تب جا کے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کافی مسائل ہیں، گندگی سے لے کے برائی تک اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہمارے کتنے فرض بنتے ہیں اور اس پہ جو ہے ایک نوجوانوں کا کیا کردار ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ان کی اویئرنیس کی جائے، اس کی تربیت کی جائے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایک انفرادی طور پہ ان کے اندر یہ جذبہ بھی بیدار کیا جائے کہ ایک انفرادی طور پہ یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کام کی ضرورت ہے اور وہ ایک انفرادی طور پہ ایک بندہ اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. نوجوان کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے اور
اوورال معاشرے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں، ہمارے آنے والی نسل ہے، اس کی جتنی بھی وہ ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ تربیت ہو سکتی ہے، ان کو اچھی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ان کو وسائل کی ضرورت ہے، ان کو مواقع کی ضرورت ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. معاشرے کے بھی فرض بنتے ہیں اور ایک نوجوان کی انفرادی ضرورت بھی بنتا ہے. عظمت صاحب، اس میں ایک چیز ہے کہ جو این جی او سیکٹر میں، چونکہ آپ جو ہے آپ کا تعلق بھی این جی او سیکٹر سے، آپ نے مختلف جگہوں پہ کام بھی کیا اور بھی کر بھی رہی ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ این جی او سیکٹر پہ جو نوجوان ہیں ان میں خدمت خلق کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کیسا ہے، اور این جی اوز جو ہیں وہ اس بارے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا کام کر رہی ہیں، اور اس کے لیے کیا نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، کیا نئی تھنکنگس ان کی کئی تھنکنگ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو کم کریں گے. اس حوالے سے این جی او سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے کیا کام ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کافی ہے یا دیکھیں اس میں دو قسم کے کام ہیں. کچھ جو سوشل سیکٹر کا کام ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہے، تو اس میں تو پوری دنیا کی نظریں جو ہے جہاں جہاں پہ یوتھ ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ پہ پاکستان کے اندر کافی حد تک کام ہوا ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے ایز اے نیشن ہماری ضرورت ہے، اس سے میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اندر جتنی بھی سوشل سیکٹر میں کام کرنے والے این جی اوز ہیں یا جو باہر سے آئے ہوئے ادارے ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں، تو پریکٹیکلی وہاں پہ اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا ہے جو ہماری ضرورت ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر جو ہے 9-10 کے کلاسز میں کیریئر کاؤنسلنگ کا کام ہوتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کا پورا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ہمارا نوجوان جو ہے 16ویں جماعت کا ماسٹر کر کے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیریئر کس سیکٹر میں جا کے بناؤں. ایم بی اے کرتا ہے اور جاب جو ہے وہ انجینئرنگ کے جاب میں جا کے لگ جاتا ہے. انجینئر ہوتا ہے اور وہ آ کے کلرک کا جاب کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی ہمارے اس لیول کا کام نہیں ہے. اس پہ ضرورت ہے بیسک لیول سے اس والے سے کام کی. یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کافی پروجیکٹس آ رہے ہیں، پروجیکٹ پہ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن مطلب یہ کہ دیکھیں آرگنائزیشنز کی ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک ایم اور آبجیکٹو ہوتا ہے. جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ اگر وہ فنڈنگ ہمارے پاکستان کے اندر کسی ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں جتنی بھی فنڈنگ کرتے ہیں ان کے اپنے ایم اور آبجیکٹو ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور اس مقاصد کو اس پروجیکٹ سے حاصل کرتے ہیں. لیکن کیا ہمارے نوجوان اس سے اتنا فائدہ لے رہے ہیں کہ اپنی ڈائریکشن کو، اپنی چیزوں کو اس طرح بہتر بنا بھی رہے کہ نہیں رہے؟ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے، ان کی سکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے، کیریئر کاؤنسلنگ پہ کام ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ بہت سارا ایک گیپ موجود ہے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور سوشل سیکٹر کے لیول پہ بھی. ایسے پروجیکٹس آنے چاہیے کہ جس میں دیکھیے یہ 60% نوجوان جو ہے جب آج سے 4 سال بعد یا 5 سال بعد یہ ملک کے پورے اس میں آ کے داخل ہوں گے، سارا سسٹم یہ لوگ سنبھالیں گے. تو ان کی اگر اس لیول پہ کاؤنسلنگ نہیں ہوگی تو یہ آگے کیا رول ادا کریں گے ملک کی فیوچر میں؟ تو یہ سچویشن ہے کہ ہمارا صورتحال تو یہ ہے کہ بچہ میٹرک پاس کر کے اس کے بعد جب وہ اگلی کلاسوں میں جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا. وہ جا کے کوئی کسی نے کہہ دیا کہ تم نے انجینئر بننا ہے تو وہ انجینئر کی طرف لگ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے اندر یا اس نوجوان کے اندر کیا صلاحیت موجود. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم گیپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بھی باہر سے اگر فنڈ آ رہے ہیں یا پاکستان کے اندر جو بھی آرگنائزیشن ہے کہ جو لوکلی فنڈ ریز کر رہے ہیں، وہ اسلامک چیریٹیز ہے کیا وہ یو این کے تحت کام کرنے والے ادارے ہیں یا جتنی بھی ایسے لوگ ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو اتنی بڑی آبادی ہے اور اتنا بڑا یوتھ کے ایک بہت بڑا وہ ہے، اس ٹارگیٹ کو کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ صحیح جا رہی ہے، جی وہ بالکل کاؤنسلنگ صحیح ہو رہی ہے. جی بالکل. یہ جو سیکٹر ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر اس کو اوورال دیکھا جائے تو پاکستان میں زیادہ تر ایسی این جی اوز ہیں جو کہ
نوجوانوں کے لیے ہیں اسپیشل، انہی کے جو ہے مسائل اور انہی کی جو خدمات کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ بس اپنا جو ہے اپنے جو مفاد ہیں صرف اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس سیکٹر میں جو ہے وہ کافی ساری کچھ ایسی تبدیلیاں ہونی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے صرف کی جائیں. تو مولانا صاحب اس میں ایک چیز ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی عظمت صاحب نے بھی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں میں جو ہے وہ خدمت کی کافی ساری این جی اوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف پاکستان میں جو ہے خدمت ہے اسی کو پاکستان میں جو مسائل جس طرح سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا اور اس طرح کے جو بھی اس طرح مسائل ہیں اسپیشل اس میں بنائی جاتی ہیں کہ ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے، اور بعض ایسی بنائی جاتی ہیں جو صرف سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے. اس میں ایک سب سے بڑا جو ایک شعبہ ہے میڈیسن کا، کافی ساری ایسی این جی اوز ہیں جو کہ غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ادویات کا جو بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بس محدود جو ہے نا محدود ہے، اگر کچھ ہیں بھی تو وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہی جس طرح ان کو کرنا چاہیے. تو اب یہ سارے مسائل ہیں، اب نوجوانوں کو اس میں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کی جو خدمت کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس چیز میں وہ کس طرح اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں مختلف شعبے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس شعبے کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیسن کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایمبولینس کا نہیں پتہ چل سکتا یا دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ فلاحی کام ہے، فلاحی کاموں میں نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کا بہت اچھا سوال ہے. کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے بلکہ بہت سارے افراد مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے لیے اس کے متعلقہ بندے سے کام لیا جائے تو وہ احسن انداز سے یا بہتر طریقے سے اس کو سر انجام دے سکتا ہے. یعنی ہر فیلڈ میں ہر آدمی نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت کریں، خاص کر کے ہمارے وہ نوجوان جن کا تعلق آپ کے خیال میں ہمارے نوجوانوں کی تربیت کون کر سکتا ہے؟ جی نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے وہ نوجوان جن کا تعلق میڈیکل سے ہے، ٹھیک ہے، ان کی تربیت اس ناحیت سے کی جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکیں کہ جب ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہو، جب کوئی ایسی پرابلم ہو، کوئی وبا پھیل گئی ہے، کوئی اس طرح کے امراض پھیل گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے. یہ چیز آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی وبا پھیل جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا وائرس آ جاتا ہے تو جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میڈیکل کے جو وابستہ لوگ ہیں، ان سے وہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس چیز کو خدمت سمجھ کے یہ جو ایک وہ مطلوبہ جو ایک میڈیسن ہوتی ہے یا اس سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اس چیز کو لوگوں سے آگاہ کر سکیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. ہر شعبے کے متعلق جو آدمی ہے اس سے اس خدمت کو لیا جائے. جو نوجوان میڈیکل میں ہے اس سے یہ خدمات لی جائیں. اور اسی طرح جو ہمارے نوجوان خدمت کے جذبے سے، جیسا کہ عظمت صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستانی نوجوان عموماً ان میں جذبہ خدمت خلق پایا جاتا ہے، اور ہر آدمی اور ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کی خدمت کروں. اور کسی حادثہ کی صورت میں، کسی ایسے واقعہ کی صورت میں یہ نوجوان ایک سے بڑھ کے دوسرا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ 2005 میں 8 اکتوبر کو جو زلزلہ ہوا تو نوجوانوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا. لیکن اس میں اچھائی کے لیے اور اس میں بہتری کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس نوجوان کا تعلق جس شعبے سے ہے اس شعبہ میں اس کی خدمات لی جائیں. جیسے میڈیکل سے جس کا تعلق ہے اس کی خدمات میڈیکل کے حوالے سے ہمیں درکار ہوں گی ایسی پریشانیوں میں اور ایسے مصائب میں. اور جو لوگ طاقت اور قوت رکھتے ہیں تو ان سے رضاکارانہ خدمات لی جائیں. یعنی جیسے اگر حادثہ ہو جاتا ہے یا سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو پانی سے نکالنا اور اس طرح. اور اس میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو این جی اوز یہ کام کر رہی ہیں ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کو یہ چیزیں سکھائیں، یعنی ان کو ٹریننگ دیں کہ آپ نے یہ دیکھیں معذرت کے ساتھ پاکستان میں کافی ساری ایسی این جی اوز ہیں
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بجائے اس چیز کے کہ وہ اپنے جو ایک کام ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دیں، نوجوانوں کے لیے وہ جو ہیں کام کریں، وہ اپنے مفاد کے لیے کر، اگر نوجوانوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی لیول سے دیکھیں تو آپ ایک دور دراز علاقے میں ایک نوجوان رہتا ہے، اب دیکھیں وہ افغانستان پشاور کے کسی دور دراز گاؤں میں رہتا ہے، اب وہاں تک این جی اوز تو نہیں جائیں گے، این جی اوز تو ایک بڑے جو سیکٹر ہوگا، ایک جو ہے تحصیل وائز ضلع وائز، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اب وہ چیز تو ہوگی، اب وہاں اب اس چیز کو دیکھا جائے، اب ایک نوجوان ہے وہ پشاور کے کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے یا کسی پنجاب کے کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، تو اب این جی اوز ان کو کیسے موٹیویٹ کر سکتی ہیں؟ وہ تو اپنا مفاد دیکھیں گی، اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب ظاہری بات ہے وہاں کے نوجوان ہیں ان کو کافی سارے مسائل ہیں، میڈیکل کے مسائل ہو سکتے ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مسائل، کھانے پینے کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نوجوان جو ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک قصبے میں، ایک شہر میں، ایک میرے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیمیں تشکیل دینی چاہیے کہ جو عام نوجوانوں میں جو ہے وہ اس چیز کی آگاہی دیں کہ اگر آپ کے پاس یہ مسائل چل رہے ہیں تو آپ فلاں بندے سے رابطہ کریں، آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح ٹیمیں تشکیل دینی پائیں جو نوجوانوں کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو حل کر سکیں؟ ٹیمیں ہیں، ایسا نہیں کہ ٹیمیں نہیں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنا، اب جب ذاتی مفاد کو دیکھا جائے گا تو وہ کام آپ اس کو اچھے احسن طریقے سے نہیں کر سکتے، جو نوجوانوں میں ایک جو شعور ہے اس کو وہ کیسے بیدار کیا جائے؟ جبکہ دیکھیں اگر اس چیز کو دیکھا جائے جیسا کہ آپ نے پہلے اس چیز کو اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل ہماری جو زندگی ہے اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ آپ بچپن میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے والدین جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار رویہ ہونا چاہیے، اساتذہ کرام کا کیا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان میں سوسائٹی کے آپ کے اوپر اور آپ کے سوسائٹی کے اوپر جو ہیں وہ حقوق ہیں، ان کو کیسے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ اب جس طرح آپ عمر وائز بڑھتے جاتے ہیں تو اگر آپ دین کو دیکھیں تو دین نے آپ کو ہر ایج کے حوالے سے آپ کے سارے مسائل اور ان کا حل بتایا ہوا ہے، بچے ہیں تو بچپن میں آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل، نوجوانی میں، بڑھاپے میں، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو یہ جو مسائل ہیں اس میں گھرے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ہم نوجوان آخر کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ دیکھیں اس چیز میں یعنی ہمیں دو طرف اشارہ ملتا ہے آپ کی گفتگو سے جو میں نے محسوس کیا ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح طریقے کا مطابق، صحیح ڈائریکشن کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر یہ جذبہ خدمت خلق بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں سے کام لینا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ پہلے ہم نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ان کو آگاہ کریں کہ وہ کس طریقہ سے خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ تو جو نوجوان جس کے پاس جو صلاحیت موجود ہے اس صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں آقا علیہ السلام نے چھوٹے صحابی، نوجوان صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ احسن انداز سے اس ذمہ داری کو نبھا سکتے تھے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ہر نوجوان میں تمام صلاحیات پائی جائیں، کسی نوجوان میں کوئی خوبی ہوگی دوسرے میں وہ نہیں ہوگی، اور کوئی آدمی ایک کام کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہے اور دوسرا نوجوان اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نوجوان میں جو خوبی موجود ہے، جو وہ کر سکتا ہے، وہ ذمہ داری اس کو سونپی جائے تاکہ وہ اس کام کو احسن انداز سے کر سکے۔ مثلا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آدمی قوت اور طاقت رکھتا ہے، رضاکارانہ کام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے انتخاب کیا جائے، اور جو آدمی تعلیم سے وابستہ ہے اس کو علم کے راستے سے لوگوں کی خدمت کا موقع دیا جائے۔ آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوان صحابہ تھے ان کی کیسے تربیت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی عمر 13 سال کی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے رسول نے ان کو فرمایا یا غلام
انی اعلمک کلمات، کہ عبداللہ بن عباس میں آپ کو چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ 13 سال کی عمر ہے اور آقا علیہ السلام ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور پیارے رسول نے کس ناحیت سے تربیت کی، ان کو فرمایا کہ پیارے انداز سے، احسن انداز سے، کہ اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، ان کلمات کو سیکھ لے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے ان کو وصیت کی۔ کیا کلمات تھے؟ احفظ اللہ یحفظ، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مان کے چل، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، اپنا مددگار پائے گا۔ اور پھر یہ نصیحت کی اذا سألت فاسأل اللہ، کہ عبداللہ بن عباس جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، جب کوئی غم لاحق ہو، آپ کا بس نہیں چل رہا، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ نے سوال کس سے کرنا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ مختلف جگہوں کا رخ کرتے ہیں، کوئی کس طرف جاتا ہے، کوئی کس طرف جاتا ہے، لیکن پیارے رسول نے ایک بہترین نصیحت عبداللہ بن عباس کو کر دی، جو نوجوان صحابی تھے، اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی آپ نے سوال کرنا ہے صرف اللہ سے کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عبداللہ بن عباس آپ جان لیجئے، یہ دیکھیں نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ سبق سکھائیں، ان کو یہ تربیت دیں کہ ان کا توکل اور بھروسہ سب سے پہلے اپنے رب پہ ہونا چاہیے۔ جب ان کو مدد کی ضرورت پڑے، جب انہیں کچھ مانگنا ہو تو وہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ طلب کریں۔ اور پھر فرمایا کہ عبداللہ بن عباس آپ جان لیجئے، اگر ساری کی ساری امت مل جائے اور آپ کو کوئی نفع دینا چاہے، فائدہ دینا چاہے، تو وہ فائدہ نہیں ملے گا، جو وہی ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ساری کی ساری امت مل جائے اور تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے تو وہ نقصان نہیں کر سکے گی، وہی نقصان ہوگا جو اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس ایسے نوجوان تیار ہوں گے، باصلاحیت، باعقیدہ، اور جن کے پاس اس طرح کا علم موجود ہوگا، تو وہ اچھے انداز سے خدمت خلق کر سکیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ عبداللہ بن عباس 13 سال کی عمر میں پیارے رسول ان کی یہ تربیت کر رہے ہیں، اور یہ کون صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، کہ پورے امت کے سب سے بڑے عالم اور دین کو سمجھنے والے یہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس شعبہ میں ہمارے نوجوان کی جو اس کی فیلڈ ہے، جس کی طرف اس کا رجحان ہے، اس ناحیت سے اس سے کام لیا جائے۔ جو علم و عمل میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، علم کو پھیلانا چاہتا ہے، تو سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ یہ خدمت خلق کا ایسے فریضہ سر انجام دے کہ جو لوگ جن کے پاس یہ علم نہیں ہے ان تک پہنچائے۔ جو نوجوان نئی جنریشن ہے جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، ایسی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، تو ان کو ان چیزوں سے آگاہ کرے، اپنے اس فیلڈ سے وہ ان لوگوں کی یہ خدمت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر فیلڈ میں جن لوگوں کا جو نوجوان یعنی اچھی طرح سے کسی کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی اسی ناحیت سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان سے اسی طرح کی خدمات لینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی طرح دین اسلام کو پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں بھی اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ نوجوان صحابہ کرام کے ذمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوتی سرگرمیاں لگائی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے، چھوٹی عمر تھے ان کی، نوجوان تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مدینہ میں جا کے لوگوں کو علم دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ اور انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، سکھایا، اور آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ تمام کے تمام لوگ اور اکثر لوگ اور مدینے کے ہر گھر میں تقریباً اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ جی بالکل، یہ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا بیان کیا۔ جیسا کہ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور اینڈ پہ ہم اپنے تمام مہمان جو ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھے، پروفیسر طاہر اقبال عسکری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور عظمت اکبر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ساتھ میں اپنے اسٹوڈیو میں مہمان محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اپنے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، جیسا کہ اس پروگرام میں ہم نے سارے پہلو کو اچھی طرح اس کا جائزہ لیا، اور اس کو اگر ہم ذرا بغور دیکھیں اور اس کے اوپر غور کریں تو اسلام جو ہے، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ خدمت۔ اس میں خدمت ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں بہترین چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اب وہاں پانی کا مسئلہ تھا اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود سے وہاں جو ہے پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی،
اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جذبہ. اب یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کو خود حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسائل اگر ہم مسائل کو دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اتنے مسائل ہیں تو ظاہری بات ہے ہم مزید مسائل میں گھرتے جائیں گے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ ان کو اس چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کے مسائل ان کی نوعیت کیا ہے. ان کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.